سب سے پہلے آتا ہے کہ حج کی نیت کرنا۔ جب بندہ مومن حج کے لیے جائے تو سب سے پہلے نیت کرے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اور اسے میرے لیے تو آسان فرما اور اس حج کو تو قبول فرما لے۔ اگر آپ عربی میں نیت نہیں کر سکتے تو آپ اردو میں نیت کر لیں کہ باری تعالیٰ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما اور میرے اس حج کو تو قبول و منظور فرما۔ حج کی اقسام ہیں اور حج کی 3 اقسام کو بیان کیا گیا ہے: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد یہ ہے کہ جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس میں کوئی عمرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس میں صرف حج ہی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور احرام باندھنے سے حج کے اختتام تک احرام کی جتنی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور حج افراد جو اہل مکہ ہیں وہ حج افراد ہی ادا کرتے ہیں، اور دوسری قسم آتی ہے حج قران، یعنی حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھ کر دونوں کے ارکان کو ادا کرنا، یہ قران کہلاتا ہے۔ اس میں جب حاجی حج قران کی نیت سے حج کے لیے جاتا ہے تو پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر اسی احرام میں اسے حج ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ احرام کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتا، اور اس دوران اگر اس کا احرام میلا یا ناپاک ہو جائے تو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن احرام کی پابندیاں جو ہیں بہرحال اس پہ جو ہے وہ لازم رہیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حج قران جو ہے یہ افضل ہے۔ آگے آتا ہے حج تمتع۔ یہ وہ طریقہ حج ہے کہ جس میں حج اور عمرے کو الگ الگ ادا کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے جو حجاج جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کی نیت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ آسانی بھی ہوتی ہے اور عمرے بھی جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے حج کے لیے دوسرا احرام جو ہے وہ اسے باندھنا ہوتا ہے، یعنی 8 کو جو ہے وہ حج کی نیت سے جو ہے وہ احرام باندھتا ہے، اس سے پہلے وہ عمرہ کرتا رہتا ہے، احرام جو ہے وہ حلق کروا کے قصر کروا کے جو ہے وہ احرام کی شرائط سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے، لیکن 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ حج کے لیے پھر جو ہے وہ اسے دوسرا احرام جو ہے وہ باندھنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہیں حج کی اقسام۔ اب حج کے فرائض بھی ہیں، ان کو بھی سیکھنا چاہیے بھی کون کون سی چیزیں جو ہے وہ حج میں فرض ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے احرام باندھنا یہ شرط ہے۔ دوسری چیز آتی ہے وقوف عرفہ، یعنی ذو الحجہ کے آفتاب ڈلنے سے 10ویں کی صبح و صادق سے پہلے تک کسی وقت بھی عرفات میں ٹھہرنا، اسے وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ اسی طرح طواف زیارت، نیت کرنا اور ترتیب، یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر عرفہ میں ٹھہرنا، پھر طواف زیارت، اور ہر فرض کا اپنے وقت پہ ادا کرنا، اور اسی طرح
مکان یعنی وقوف عرفہ میدان میں، عرفات کی زمین میں ہونا سوائے بطن عرفہ یعنی میدان عرفات میں ایک نالے کا نام ہے، اور طواف کا مکان مسجد الحرام ہے۔ یہ حج کے فرائض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مناسک حج کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔